حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مثله القائل ولا يعطي نعماءه العادون ولا يعدي يطلب المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عدد موجود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. درود بن کے محمد علیہ کامیاب ہوا ہر وہ فرد جو ذکر سے متمسک ہو گیا. سبب کامیابی، سبب کامرانی ہر اس فرد کی وہی ہستیاں ہیں جن کا یہ پاک، مقدس، مطہر، طیب، طاہر ذکر ہے. کل گفتگو تھی کہ انسانوں کی کوششیں پراگندہ ہیں، انتشار کا شکار ہے. تو رب نے اصول دیا کہ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. جو عطا کرے، جو تقوی اختیار کرے اور حسنات کی تصدیق کرے، رب فرماتا ہے کہ ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ وہی فائدے میں رہے گا. حضرت انسان کی کیفیت کیا ہے کہ سورہ نحل میں آواز دی بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون. سنو، شکم مادر سے اس کیفیت میں آئے ہو کہ لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے. یہ سماعت ہم نے تمہیں دی ہے، یہ دیکھنے کی طاقت ہم نے تمہیں دی ہے، یہ دل و دماغ ہم نے تمہیں دی ہے، اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں. تاکہ ان طاقتوں سے علم کو حاصل کرو، اس کی بارگاہ میں ہدیہ تشکر کو پیش کرو. یعنی انسان جب اس دنیا میں آ رہا ہے تو کیفیت کیا ہے؟ کچھ نہیں جانتا. لا تعلمون شیئا، کچھ نہیں جانتا. سماعت اس نے دی، دیکھنے کی طاقت اس نے دی، دل و دماغ اس نے دیے تاکہ ان طاقتوں سے علم کو حاصل کرو، اس کی بارگاہ میں ہدیہ تشکر کو پیش کرو. اچھا، صرف اس کیفیت میں آ رہا ہے کہ جاہل ہے، کچھ نہیں جانتا؟ کہ نہیں، جب آ رہا ہے تو نجس ہے. جب آ رہا ہے دنیا میں نجس آ رہا. اگر نجس نہیں آتا تو آنے کے بعد غسل ولادت نہیں ہوتا. اور جا رہا ہے تو نجس جا رہا ہے، اور اتنا بڑا نجس کہ اگر اسے کوئی ہاتھ لگا لے تو اس پہ غسل مس میت واجب ہو جائے. ہاں، تو یہ انسان ہے جو دو نجاستوں کے درمیان ہے. آیا تو غسل ولادت ہوا، تو گیا تو غسل میت دیا جائے گا. اور ایک میرا مولا سلطان نجف علی مرتضیٰ ہے جو دو طہارتوں کے درمیان ہے. آیا تو کعبے میں آیا، گیا تو مسجد سے گیا. انسانوں پہ گفتگو کی ہے رب نے. کہا لا تعلمون شیئا، اس کیفیت میں آئے ہو کہ کچھ نہیں جانتے. سماعت ہم نے تمہیں دی، دیکھنے کی طاقت ہم نے تمہیں دی. اور سورہ بلد میں کہنے لگا
الم نجعل لہ عینین، کہ ہم نے تمہیں آنکھیں نہیں دی، لسانا و شفتین، کہ ہم نے بولنے کے لیے زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے، وہدینہ النجدین، کہ ہم نے دونوں راستوں کی ہدایت نہیں کر دی۔ یہ رب ہے جو اپنے بندوں سے گفتگو کر رہا ہے۔ اور کسی مقام پہ کہنے لگا، سورہ نحل کا مقام ہے، واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لکم من الجبال اکنانا وجعل لکم سرابیل تقیکم الحر وسرابیل تقیکم بأسکم کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون فإن تولوا فإنما علیک البلاغ المبین یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا واکثرهم الکافرون۔ کیا کہہ رہا ہے پروردگار کا؟ سنو، ہم نے ہر شے بنائی ہے، وہ ہر شے تمہارے لیے نعمت ہے۔ ہم نے پہاڑ بنائے ہیں، وہ پہاڑ تمہارے لیے نعمت ہے۔ ہم نے پہاڑوں میں غار بنائے ہیں، وہ غار تمہارے لیے نعمت ہے۔ ہم نے تمہیں سردی اور گرمی سے بچنے کے لیے لباس عطا کیے ہیں، وہ لباس تمہارے لیے نعمت ہے۔ ہم نے تمہیں زرہ عطا کی ہے، جسے پہن کے تم اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرتے ہو، وہ زرہ تمہارے لیے نعمت ہے۔ کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون، تمہارے رب کی مرضی ہی کچھ ایسی ہے کہ تم انسانوں پر یوں ہی اپنی نعمتوں کو تمام کرتا ہے۔ کیوں؟ یہ نعمتیں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ تم ہمارے مسلمان بن جاؤ۔ اور اب سلسلہ خطاب متوجہ ہوا محبوب کبریا کی جانب اور فرمایا، حبیب فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اے میرے حبیب، ہم نے نعمتیں بتلا دی، اب آپ کا کام یہ ہے پیغام پروسیڈ کریں اور بیٹھ جائیں۔ اور اب رب نے ان لوگوں پہ کمنٹری کی کہ جو نعمت کو نعمت جانتے ہوئے نعمت کے منکر ہو رہے ہیں۔ رب فرمانے لگا، یعرفون نعمت اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی نعمتوں کو بہت اچھے سے پہچانتے ہیں، ثم ینکرونہا، جان رہے ہیں کہ یہ نعمت ہے، اس کے بعد اس کا انکار کر رہے ہیں۔ واکثرہم الکافرون، اے محبوب نہ گھبرائیے، اکثریت ہے ہی کافروں کی۔ قرآن ہے یہ، اے محبوب نہ گھبرائیے، اکثریت ہے ہی کافروں کی۔ رب فرما رہا ہے دوست، کیفیت سمجھ میں آ رہی ہے؟ نعمتوں کا تذکرہ کر رہا ہے اور پھر ان لوگوں پہ بات کر رہا ہے کہ جو نعمت کو نعمت جانتے ہوئے نعمت کے منکر ہو رہے ہیں۔ یہ کیفیت۔ اور پھر سورہ لقمان کے مقام پہ کہنے لگا، الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے زمین و آسمان کی تمام چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا؟ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اور تمہارے رب نے تم پر نعمتوں کی بارشیں کی، وہ نعمتیں ظاہری بھی ہیں، وہ نعمتیں باطنی بھی ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، لیکن اتنی نعمتوں کی بارشوں کے باوجود اکثریت وہ ہے جو اللہ ہی سے جھگڑنے پر آمادہ ہے۔ ان کے پاس علم نہیں ہے، ان کے پاس ہدایت نہیں ہے، ان کے پاس کتاب نہیں ہے۔ یہ قرآن ہے جو بات کر رہا ہے، یہ قرآن ہے جو بات کر رہا ہے، کیونکہ انسان اس کیفیت میں آیا کہ کچھ نہیں جانتا۔ رب نے نعمتیں اتاری، چونکہ حضرت انسان کو عقل دی، اشرف المخلوقات بنایا، تمام مخلوقات پہ چنا انسان کو۔ اب ہوا کیا؟ چونکہ عقل آ گئی تو رب نے فرمایا سورہ دہر، ان ہدینہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے ہدایت کر دی سبیل کی طرف، مرضی تمہاری ہے، سبیل پہ آؤ شاکر بن جاؤ، سبیل کا انکار کرو کافر کہلاؤ، مرضی تمہاری ہے۔ چونکہ عقل دے دی، خیر و شر بتلا دیے، اچھائی اور برائی بتلا دی۔ سورہ والشمس کے مقام پہ دیکھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها والنفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها، کہنے کا کتنا ہی حسین نفس ہم نے بنایا ہے، اس میں فسق و فجور اور ثواب و تقوی دونوں برابر سے رکھ دیے۔ اب مرضی تمہاری ہے، فسق و فجور پہ عمل کر کے فاسق بن جاؤ یا ثواب و تقوی کو اپنا کے متقی کہلاؤ، مرضی تمہاری ہے۔ یہ رب ہے جو بات کر رہا ہے، مرضی تمہاری ہے۔ اور پھر قسمیں بھی کھا رہا، یعنی جن آیات کو میں نے سردامہ سخن قرار دیا، رات کی قسم، دن کی قسم، سورہ والشمس، سورج کی قسم، چاند کی قسم۔ چلیں سورہ والفجر کی طرف، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر واللیال العشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، هل فی ذلک قسم لذی حجر، فجر کی قسم
اور 10 مسلسل گزرنے والی راتوں کی قسم. بات اگر پہنچ رہی ہے قرآن ہے قرآن. والفجر، فجر کی قسم. واللیال نشر، 10 مسلسل گزرنے والی راتوں کی قسم. والشفع والوتر، 2 کی قسم اور 1 کی قسم. 2 کی قسم اور 1 کی قسم. واللیل اذا یسر، اور اس رات کی قسم جو آہستہ آہستہ ڈھلنے لگے. هل فی ذالک قسم لذی حجر، کیا عقل والوں کو اس میں کوئی قسم دکھائی دی؟ یعنی توجہ کیجئے گا، 10 راتوں کی قسم کھا رہا ہے. یہ آپ سوچئے کہ کن 10 راتوں کی قسم کھائی ہے. یہ آپ سوچئے کہ کن 10 راتوں کی قسم کھائی، اور پھر اس کے بعد ایک الگ رات کا تذکرہ کر کے قسم کھا رہا ہے، اس رات کی بھی قسم جو آہستہ آہستہ ڈھلنے لگے. هل فی ذالک قسم لذی حجر، کیا عقل والوں کو ان میں کوئی قسمیں دکھائی دی؟ کیا صاحبان عقل کو ان میں کوئی قسمیں دکھائی دی؟ اور اسی سورہ والفجر میں آگے جا کے کہنے لگا الم ترى، مسلسل ہے، الم ترى کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد. کیا فرما رہا ہے پروردگار؟ پروردگار یہ فرما رہا ہے کہ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے عاد والوں کے ساتھ کیا کیا؟ اب ذرا قرآن کی روشنی میں تاریخ انسانیت بھی دیکھتے چلیے. کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے عاد والوں کے ساتھ کیا کیا؟ پالنے والے یہ کون ہے؟ ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. یہ عاد والے وہ ہیں جو لمبی لمبی عمارتیں بناتے تھے. توجہ کیجئے گا، یہ عاد والے وہ ہیں جو لمبی لمبی عمارتیں بناتے تھے. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے سمود والوں کے ساتھ کیا کیا؟ قوم سمود کے ساتھ کیا کیا؟ یہ کون ہے؟ کہ یہ وہ ہیں جو پہاڑوں میں غار تراش تراش کے رہتے تھے. فرعون ذی الاوتاد، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے فرعونوں کے ساتھ کیا کیا؟ یہ فرعون کون ہے؟ بڑے لشکروں والے، یعنی جن کو اپنے لشکروں پہ بڑا ناز ہے. قرآن ہے جو بات کر رہا ہے. وہ لمبی لمبی عمارتیں بنانے والے، وہ پہاڑوں میں غار تراش تراش کے رہنے والے، وہ بڑے لشکروں والے. اتنا ناز ہے اپنے لشکروں پہ جس ملک پہ چاہے لشکر کشی کر دیں. رب فرما رہا ہے کیا تم نے دیکھا نہیں کہ ان کے ساتھ تمہارے رب نے کیا کیا؟ ان پہ عذاب کے کوڑے برسائے، اور تمہارا رب ان کی گھات میں ہے. قوم عاد، سمود اور فرعونوں کا ذکر کر رہا ہے پروردگار کہ ذرا دیکھیے. اور پھر سورہ والشمس میں آگے جا کے رب نے فرمایا کذب ثمود بطغواہا. دیکھا نہیں کہ قوم سمود نے کیا کیا؟ ہمارے نبی کی تکذیب کر دی. توجہ ہے، کل بات ہو رہی تھی، جو حسنات کی تصدیق کرے وہ فائدے میں، جو تکذیب کرے وہ خسارے میں، نقصان میں. کل دیکھا نہیں کہ سمود والوں نے کیا کیا؟ ہمارے نبی کی تکذیب کی. اللہ نے قوم سمود پہ ایک نبی بھیجے، نام نبی خدا صالح. جناب صالح کو رب نے ایک اونٹنی عطا کی جو معجزہ تھا جناب صالح کا. اسے قرآن نے ناقۃ اللہ کہا. توجہ کر رہے ہیں؟ اسے قرآن نے ناقۃ اللہ کہا، اور سب اسے ناقۃ اللہ کہتے ہیں. تو عجیب بات نہیں ہے، ناقۃ اللہ سب کی سمجھ میں آ گیا، ید اللہ کسی کی سمجھ نہیں آیا. قرآن ہے، قرآن ناقۃ اللہ معجزہ ہے جناب صالح کا اونٹنی عطا کی. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ رب کیا فرما رہا ہے کہ قوم سمود نے ہمارے نبی کی تکذیب کی، فکذبوہ وعقروہا، اور پوری قوم نے مل کے اس ناقے کو پے کر دیا، قتل کر دیا. تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ ناقہ صالح کو قتل کرنے والا ایک تھا، اختلاف نام کے ساتھ، کسی نے قیدار لکھا، کسی نے قیراط لکھا. تاریخ نے یہ بتلایا کہ ناقہ صالح کو قتل کرنے والا ایک. رب اپنی کتاب میں کیا فرما رہا ہے کہ پوری قوم نے ہمارے نبی کی تکذیب کی، پوری قوم نے مل کے ناقہ صالح کو قتل کر دیا. توجہ کیجئے گا، اے پالنے والے، اصول کیا بتلانا چاہتا ہے؟ کہ یہ اصول بتلانا چاہتا ہوں کہ جو جس قتل پہ راضی ہوتا ہے الزام قتل میں برابر کا شریک ہوتا ہے.
اصول بتلا رہا ہے پروردگار کہ جو جس قتل پہ راضی ہو الزام قتل میں برابر کا شریک ہے. اور پھر کسی مقام پہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا, تم نے دیکھا نہیں سورہ فیل کا مقام کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا کیا تھا پروردگار عالم نے؟ ابابیل بھیجے, چھوٹے چھوٹے پرندے, ان کے چھوٹے چھوٹے پنجے, ان چھوٹے چھوٹے پنجوں میں چھوٹے چھوٹے کنکر, مقابلے پہ بڑے بڑے ہاتھی. یہی ہے تاریخ یا نہیں ہے؟ وہ کنکر گرے, ہاتھی والے بھوسا ہو گئے. پالنے والے ماجرا کیا ہے؟ کا اصول دے رہا ہوں, اللہ جب کبھی کسی بڑے کو ذلیل کرواتا ہے چھوٹے کے ذریعے کرواتا ہے. یہ قرآن ہے دوستو, قرآن ہے. جب کبھی کسی کو ہمیشہ چھوٹے کے ذریعے کرواتا. تو پروردگار عالم نے یہ جو کتاب ہے نا رب کی, خدا کی قسم منشور ہے. اس کتاب کے بارے میں خدا کیا فرما رہا ہے؟ ابتدائی ترتیب تلاوت دیکھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ابتدا ہے الف لام میم, یہ وہ عظیم کتاب ہے کہ جس میں ذرہ برابر شک کی گنجائش نہیں ہے. کتاب اتنی عظیم کہ ذرہ برابر شک کی گنجائش نہ ہو تو جس پہ کتاب نازل ہوگی اس میں شک کی گنجائش ہو جائے گی. کتاب اتنی عظیم ہے کہ ذرہ برابر شک کی گنجائش نہیں. اور پھر کسی مقام پہ رب فرمانے لگا انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. اپنے قرآن کے بارے میں فرما رہا, سنو یہ ہمارا قرآن بڑا با کرامت ہے, بڑا با شرف ہے, بڑی عزتوں والا ہے کہاں؟ فی کتاب مکنون, یہ قرآن کتاب میں ہے. لا یمسہ الا المطہرون, اسے مس نہیں کر سکتا مگر وہ کہ جنہیں ہم نے طاہر کیا ہے, جسے ہم نے طاہر کیا. تب ذرا اس طہارت کے مفہوم کو بھی سمجھ لیں تاکہ بات ایک منزل اور آگے بڑھ جائے. جسے ہم نے طاہر کیا, طہارت کے مفہوم کو سمجھیے. طہارت کے معلوم کرنے کے کل 3 طریقے ہیں فقہ میں. پہلا طریقہ, مالک کہے شے پاک ہے تو پاک مانو. اس کے لیے جو ٹرمنالوجی استعمال ہوئی وہ یہ ہے صاحب ید کا قول. مالک کہے شے پاک ہے پاک مانو. ٹھیک, طہارت معلوم کرنے کے طریقے. دوسرا طریقہ, بینہ شریعہ, 2 عادل گواہ کہیں شے پاک ہے تو پاک مانو. تیسرا طریقہ, علم وجدانی, طہارت اپنی آنکھوں سے دیکھ لو. مثال دوں, ایک شے رکھی ہوئی ہے, نہ مالک موجود ہے نہ 2 عادل گواہ موجود ہے. بچہ آیا آپ کے سامنے, اس شے کو اٹھایا, ٹیپ پہ لے کے گیا, شے کو پاک کیا, لا کے رکھ دیا. طہارت آنکھوں سے دیکھ لی یا نہیں؟ دیکھ لی. بات واضح ہو گئی. یعنی اب ان 3 طریقوں میں سے, فقہ اسلامیہ بیان کر رہا ہوں, 3 طریقوں میں سے کوئی ایک طریقہ بھی اگر پورا ہو جائے تو شے کی طہارت پہ کافی ہے. چیز کی طہارت کے لیے وہ بات کافی ہے. یا مالک کہے شے پاک ہے پاک مانو, مالک موجود نہیں ہے, 2 عادل گواہ کہیں شے پاک ہے پاک مانو, 2 عادل گواہ موجود نہیں ہے, طہارت اپنی آنکھوں سے دیکھ لو. توجہ ہے سب کی؟ طہارت اپنی آنکھوں سے دیکھ لو. اسی لیے دوستوں مالک نے آواز دی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. بہت آہستگی سے سماعت فرمایا آپ حضرات نے. اسی لیے مالک نے آواز دی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. مالک کہے پاک ہے پاک مانو. اسی لیے تطہیر کی آیت جبریل لائے, محمد نے سنائی. یہاں تک آ گئے تو مالک کہے پاک ہے پاک مانو,
دو عادل گواہ کہیں پاک ہے پاک مانو. تیسری بات کیا ہے؟ طہارت اپنی آنکھوں سے دیکھ لو. کہا اگر طاہر نہ ہوتا تو کبھی کعبے میں نہ پیدا ہوتا. درود ہے مل کے محمد آل محمد پر. پہنچ رہا ہے دوستوں تک پیغام. مالک کہے پاک ہے پاک مانو. یہ قرآن ہے جس کے بارے میں رب فرما رہا. کہاں ہے؟ انہو لقرآن کریم. ہمارا قرآن بڑا با کرامت ہے, بڑا با شرف ہے. اور ابتدائی ترتیب تلاوت بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. میں مسلسل ہوں. فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى. یہ کتاب ہدایت ہی متقین کی کرتا ہے. عظیم کتاب ہے. اور پھر اپنے قرآن کے بارے میں رب نے فرمایا کہ سنو, گھبرانے کی بات نہیں. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس ذکر کو ہم نے نازل کیا ہے, ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. ہم نے نازل کیا ہے, ہم ہی حفاظت کریں گے. ہو گئی بات یہاں تک. اور پھر اب اپنی آیات کی تقسیم بیان کی. کسی مقام پہ رب فرمانے لگا الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت. یہ جو ہمارا قرآن ہے, یہ جو کتاب ہے, یہ پوری کی پوری محکم ہے. پوری کی پوری محکم ہے. اور پھر ایک قدم آگے بڑھا. کسی مقام پہ کہنے کا سنو, یہ جو کتاب ہے یہ پوری کی پوری متشابہ ہے. اور پھر سورہ آل عمران میں فرمانے لگا هو الذی انزل الیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات. کہنے کہ جو ہم نے کتاب نازل کی ہے اس میں آیات کی دو قسمیں ہیں, کچھ محکم ہے کچھ متشابہ ہے. لیکن سورہ آل عمران کا مقام ہے, لیکن جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے, قرآن ہے قرآن سورہ آل عمران, جن کے دلوں میں کجی ہے, جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے, وہ چاہتے ہیں کہ قرآن کی آیات کی تفسیر اپنی مرضی سے کریں. قرآن ہے سورہ آل عمران کا مقام ہے. کیوں؟ تاکہ اسلامی معاشرے میں فتنہ برپا ہو جائے, معاشرہ خراب ہو جائے. تو ان کو بتلا دو کہ قرآن کی آیات کی تعویل یا اللہ کرے گا یا وہ کریں گے راسخون فی العلم, جو علم میں ہیں. بس آخری بات کر رہا ہوں, یہیں پہ آج کی تقریر رکے گی. جو علم میں ہے. ہو گئی بات. تو کہیں کہا پورا قرآن محکم, کہیں کہا پورا قرآن متشابہ, کہیں کہا کچھ محکم کچھ متشابہ. یہی سوال ہو گیا ایک دربار میں. ایک شخص آیا, اسلام پہ اس نے اعتراض کیا. کہ تمہارے نزدیک قرآن میں کنٹرڈکشن نہیں. کہا کہا پھر ان آیات کے جواب دو. کہیں کہتا ہے کچھ محکم کچھ متشابہ. محکم وہ کہ جسے دیکھ کے نتیجہ سمجھ میں آ جائے, متشابہ وہ کہ بات سمجھ میں نہ آئے, وارثان کتاب سے پوچھنا پڑے. بات سمجھ میں نہ آئے, وارثان کتاب سے رجوع کرنا پڑے. ٹھیک. کہیں کہتا ہے پوری کتاب متشابہ, کہیں کہتا ہے پوری کتاب محکم, کہیں کہتا ہے کچھ متشابہ کچھ محکم. اب جواب تو بن نہیں پڑا. جس دربار میں سوال ہوا اس دربار میں ایک شخص بیٹھا تھا. کہنے لگا اے حاکم گھبراتا کیوں ہے, ابھی خون محمد کا بارث زندہ ہے. بس فوراً پیغام پہنچا. میرے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام صلی اللہ علیہ محمد علیہ. مولا کی بارگاہ میں سوال کا پہنچنا تک سرکار آمادہ سفر ہوئے پہنچے. کہا کون ہے؟ جو اسلام پہ اعتراض اٹھا رہا ہو, قرآن پہ اعتراض اٹھا رہا ہو. اب وہ جو بیٹھا تھا وہ سمجھا جیسے یہ تھے ویسا یہ ہوگا. کہا میرے کچھ سوالات ہیں. فرزند رسول نے اس کی جانب دیکھا,
کا سوال تو کرے گا یا میں تیرا سوال بتلا دوں؟ سوال تو کرے گا یا میں تیرا سوال بتلا دوں؟ کس بات یہ ہے کہ کہیں قرآن کہتا ہے کچھ محکم کچھ متشابہ، کہیں کہتا ہے پورا قرآن محکم، کہیں کہتا ہے پورا قرآن متشابہ، یہ اختلاف نہیں تو کیا ہے؟ میرے مولا کے لبوں پہ مسکان مچھلی، رسول کا بیٹا ہے، رسول کا خون ہے، میرے مولا کے لبوں پہ مسکان مچھلی. اور میرے مولا نے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، میرے مولا نے فرمایا، توجہ کیجئے گا، میرے مولا نے فرمایا، چھٹے امام نے فرمایا کہ سن، یہ قرآن کا تعداد نہیں تمہاری عقلوں کا تعداد ہے. کہا بات سمجھ نہیں آئی. کہا جہاں رب نے فرمایا کچھ محکم ہے کچھ متشابہ، وہاں مراد یہ امت مسلمہ ہے کہ جس کا ایمان اس کتاب پہ ہے. جہاں رب نے فرمایا کہ پوری کتاب متشابہ ہے، وہاں تم لوگ ہو جن کا ایمان قرآن پہ نہیں ہے. جہاں رب نے فرمایا پورا قرآن محکم ہے، اس سے مراد محمد کا گھرانہ ہے. تاریخ نے اس بی بی کا نام طوعا لکھا. کہنے لگی اے شخص، اتنے پر آشوب ماحول میں تو آ گیا، جب واپس اپنے گھر کو لوٹ جا. سفیر غریب زہرا نے فرمایا انا غریب. خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے. بس وہ عورت سمجھ گئی کہ یہ آنے والا مسافر ہے. سفیر غریب زہرا نے اس ضعیفہ سے کہا کہ مجھے ایک جام پانی کا لا دے، میں اپنے جد سے تیری شفاعت کرواؤں گا. بھئی یہ سننا تھا کہ ضعیفہ کام گئی. کہا آپ اپنا تعارف کرائیے. کہنے لگے تو نواسہ رسول حسین کو جانتی ہے؟ کہا ہاں جانتی ہوں. کہا میں اسی حسین کا سفیر مسلم ہوں. مسلم کا نام آیا، ہاتھوں کو جوڑ دیا. کہا آقا تاخیر کے لیے معذرت چاہتے. اپنے گھر کو کھول دیا. کہا آقا تشریف لائیے. پانی پیش کیا. ایک حجرے میں مسلم موجود تھے، مصلی عبادت پہ کھڑے نمازیں ادا کر رہے تھے. 3 دن سے کوفے کی تنگلیوں میں گھومے ہیں مسلم. 2 جملے کہوں گا عزاداروں. پر جب نماز پڑھ چکے تو دیوار کا سہارا لیا. بس سہارا لینا تھا، آنکھ بند ہو گئی. عالم خواب میں کیا دیکھا کہ ایک جانب رسول خدا آئے، اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے کہتے جاتے ہیں میرے لال بڑا امتحان دے دیا، میرے لال ہم تیرے منتظر ہیں. بس عزاداروں یہاں جناب مسلم کی تاریخ لکھتی ہے آنکھیں کھلی. آنکھیں کھلی، کانوں میں گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں آنے لگی. وہ ضعیفہ گھبرا کے آئی اور کہنے لگی آقا باہر نہ جائیے. مسلم نے تلوار کو حمایت کیا، نالین کے تسمے باندھنے لگے. اور مسلم کہنے لگے طوعا ہم بنی ہاشم ہیں، ہمارا مزاج نہیں جانتی، ہمیں یہ پسند نہیں کہ ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے کسی چاہنے والے کے گھر میں فوجیں گھس آئیں، نہ محرموں کے پاس فوجیں آ جائیں. میں ہاتھوں کو جوڑوں. مسلم یہ کوفہ ہے، ارے کل کربلا شام غریبہ ہوگی. نبی زادیاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے. بس عزاداروں تاریخ کہتی ہے مسلم گرفتار ہوئے، اسیر ہوئے، دربار میں چلے. ایک کم نصیب بیٹھا تھا، اس نے کہا مسلم امیر کو سلام کر. نگاہیں اٹھائیں، جملہ ارشاد فرمایا ما لی امیر سوى الحسین، میرا کوئی امیر نہیں سوائے حسین کے.
جملہ سنیں عزیزانو، ایک سوال ہوا تھا میرے چوتھے امام سے، مولا دربار آپ بھی گئے، مولا دربار مسلم بھی گئے، آپ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، گلے میں پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توق، مسلم کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، گلے میں توق، پیروں میں بیڑیاں، لیکن مولا جب آپ دربار گئے تو سر جھکا ہوا تھا۔ جب مسلم دربار، رونے میں بخل نہ کرنا، جب مسلم دربار گئے سر اٹھا ہوا تھا، میرے مولا رونے لگے، فرمایا راوی تو نے انصاف نہیں کیا، ارے جب مسلم دربار گیا تنہا تھا، جب میں دربار گیا محمد کی نواسیاں ساتھ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزاداروں، ادھر مسلم کو دارالامارہ کی چھت پہ لے جایا جا رہا، ادھر غریب زہرا کی سواریاں اثناء رحم میں۔ حسین نے آواز دی، عباس سواریوں کو بٹھلا دے۔ جی آقا، سواریاں بٹھلا دی گئی۔ عباس میری مسند کو بیویوں کی عماریوں سے دور لگانا۔ تعمیر ہوئی حکم کی، غریب زہرا بیٹھ گئے، ادھر مسلم دارالامارہ کی چھت پہ تلوار، جلاد بے نیام تلوار لیے کھڑا، ہتھکڑیاں بیڑیوں میں مسلم موجود ہے۔ جناب مسلم کی تاریخ لکھتی ہے گردن کو دارالامارہ کی منڈیر پہ رکھا، مسلم نے سر اٹھایا، جانب رخ کیا، آواز دی، السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، اے ابا عبداللہ آپ پہ سلام، اے فرزند رسول آپ پہ سلام۔ ادھر مسند پہ حسین بیٹھے تھے، کھڑے ہو گئے، کوفے کا رخ کیا، آواز دی، وعلیک السلام یا اخی، اے میرے بھائی تجھ میں بھی میرا سلام، اے قریب تجھ میں بھی میرا سلام۔ عزادارو، تاریخ نے لکھا عباس نے ہاتھوں کو جوڑا، مولا میرے بھائی کی خیر ہو۔ عباس کا دوہرا رشتہ ہے مسلم سے، عباس کی بہن کا سہاگ ہے مسلم، عباس کا بھائی ہے مسلم۔ عزادارو، تاریخ نے لکھا ہے، جملہ یاد رکھیے گا، اب آقا میرے بھائی کی خیر ہو۔ حسین ابن علی نے اپنی انگشت کو بلند کیا، کہا عباس دیکھنا چاہتے ہو دیکھو۔ لو ابو الفضل عباس نے نگاہ کی، کیا منظر دیکھا، جلاد کی تلوار ہے، مسلم کی گردن ہے۔ عباس تڑپ کے کہنے لگے، مولا امام وقت ہو، حکم دو کہ میں کوفہ پہنچ جاؤں، اپنے مسلم کے سر کو آغوش میں لوں۔ ایک مرتبہ حسین رو کے کہنے لگے، عباس چھت پہ تو دیکھ لیا، ذرا زمین کوفہ پہ دیکھ۔ اب جو نگاہ پڑی، ایک سیاہ برقع والی بیوی اپنا دامن پھیلائے، او میرے لال مسلم۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَنقَلِبُونَ۔ اللهم لنا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابعین ظالم۔ پالنے والے اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا۔ پالنے والے یہ جو موذی وبا دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، بالخصوص وطن عزیز کو اس موذی وبا سے نجات عطا فرمانا۔ پالنے والے مرنے سے پہلے ایک بار اور روزہ حسین کا دیدار نصیب فرما۔ پالنے والے عشق مولا سے سرشار فرما، سیرت آل محمد پر چلنے کی توفیق عنایت فرما، علماء حق کے سائے کو سر و بقائے مدائم فرما۔ زمانے کے امام فرماتے ہیں جب بھی میرے ظہور کی تعجیل کی دعا کرنا، شام والی بیوی کا واسطہ دے اور ان کے واسطہ دے، پالنے والے علی کی علی بیٹی کا واسطہ، اس بیوی کا واسطہ جو کچھ قدموں کے فاصلے پہ کھڑے تھے۔ ظالم خنجر چلاتا تھا، بنت علی آواز دیتی تھی، پسر ساتھ اماں نے چکیاں پیس کے بالا۔ پالنے والے علی کی بیٹی کا واسطہ دیتے ہیں، یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما، سب کو معرفت مولا نصیب فرما، مولا کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.